الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے اور اس تعلق کو دین اسلام پر عمل کرنا مزید مضبوط کر دیتا ہے، لیکن چند ایک کام ایسے ہیں، چند ایک مواقع ایسے ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم اپنی آج کی گفتگو میں ایسا ہی ایک سلسلہ شروع کریں گے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لیس منا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، ایسا شخص جو قرآن کو احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں سمجھ کر نہیں پڑھتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم کو بہت زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کے قواعد کو جاننا، یہ ہر شخص کے بس کی بات ہے۔ ہر شخص اس کو سیکھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے بیان کیا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے خوبصورت کرو۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن کہا کہ زینوا القرآن باصواتکم، مزین کرو تم اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ، کہ وہ شخص لوگوں میں سب سے بہترین اور سب سے اچھا شخص وہ ہے کہ جب وہ قرآن کو پڑھے حسبتموه یخشى اللہ، تو تمہیں ایسا لگے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو عموماً قرآن کریم کو پڑھنے کی ایک روٹین ہے جس میں انسان یہ تک محسوس نہیں کرتا کہ وہ قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے، بس ایک روٹین سے وہ پڑھتا ہے، جو اس کے ذہن میں ایک حد ہوتی ہے کہ بھئی میں نے روزانہ کی بنیاد پر اتنا پڑھنا ہے، وہ اتنا پڑھ کر اٹھ جاتا ہے۔ نہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی حکم دیا، نہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کن کاموں سے منع کیا، نہ اس کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے، نہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے، اس کے ایک ایک حرف پر اجر ہے۔ تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو احسن انداز میں پڑھیں، خوبصورت آواز میں پڑھیں، یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں محبوب بنا دینے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کر لے، اللہ بھی اس سے محبت کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کریں، فلیقرأ فی المصحف، تو وہ مصحف سے دیکھ کر بڑے احسن انداز سے، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے قرآن کریم کو پڑھا کرے۔ تو قرآن کریم کائنات کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب ہے، اور اس کو پڑھنا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا اجر بھی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی، اور پھر عربی کے جو قواعد جس کو ہم تجوید کے نام سے یاد کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو سیکھنا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر ہم ان کو نہیں سیکھتے تو حروف کی چھوٹی چھوٹی تبدیلی کی وجہ سے ہم بہت سارے جو ہے وہ قرآن کریم کے معانی اس کو غلط کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر خلقنا، نون اگر ہم لمبا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا، اور اگر ہم نون کو لمبا نہیں کرتے خلقنا پڑھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان ساری عورتوں نے پیدا کیا۔ اس طرح بہت ساری غلطیاں قرآن کریم میں ہو جاتی ہیں اگر ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں بھی اور اس کو احسن اور خوبصورت آواز میں جتنا خوبصورت ہم پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔